نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ دیے جن سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں یہ تو جدید دور ہے، یوں سمجھ لو کہ اس دور میں جتنے بھی یہ بلب، ٹیوب لائٹ اور روشنیاں ہیں یہ سبھی اس سے مراد لی جا سکتی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ حضرات جو علماء بن رہے ہیں ان کو سمجھ میں آیا، شاید سامنے والے ساتھیوں کو اردو سمجھ میں نہیں آئی۔ جن کو اردو سمجھ میں آئی ہے بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اس طرف والے ساتھی بھی کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا جاگ کر بیٹھیں، توجہ کے ساتھ، طلب کے ساتھ، لگن کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ اتنا فائدہ بھی ہوگا، اس لیے متوجہ رہیں۔ ابھی تو حضرات اکابرین علماء تشریف لائیں گے انشاءاللہ، حضرات کا علمی، اصلاحی اور ولولہ انگیز خطاب آپ نے سننا ہے۔ آپ کی توجہ اس طرف متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات جاگتے رہیں۔ اس لیے کہا کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا۔ میرا دل بڑا ہی بے حس تھا کبھی نہیں یہ تڑپا، سنی جب نعت مصطفیٰ تو یہ دل مچلنا سیکھا۔ میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، ارے میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا۔ اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ میں تلاش میں تھا نبی کی کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، میں تلاش میں تھا نبی کی کہاں ڈھونڈتا میں ان کو، لیا نام جب صحابہ کا تو نبی سے ملنا سیکھا۔ ایک روز جو میں باغ میں گیا تو سب طوطیاں تھی شیریں زباں، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلبلیں سب سو بسو لے لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو کشفت دجا بجمالہ، عمری بھی اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمیع خصالہ۔ چڑیوں سے سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، اور لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ و ذریاتہ۔ قابل احترام معزز علماء اکرام، طلباء اکرام، اس سال فارغ التحصیل ہو کر عالم دین بن کر یہ عظیم سعادت اور شرف حاصل کرنے والے مستقبل کے علماء اکرام، آج کا یہ پروگرام آپ حضرات نے سمجھا اور سنا کہ ختم بخاری کی نسبت سے ہے۔ آج آپ حضرات کی زیارت نصیب ہوئی ہمارے ملک پاکستان کی اس عظیم دینی درسگاہ میں، جامعہ دارالعلوم حنفیہ جو ہمارا ایک عظیم دینی ادارہ ہے، جہاں شب روز قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں لگ رہی ہیں۔
میرے پیر و مرشد استاذ العلماء یادگار اسلاف نمونہ اسلاف حضرت سید پیر عبد المعبود آزاد شاہ صاحب دامت برکاتہم کے فیض سے اور برادر مکرم حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب آزاد دامت برکاتہم کے حکم پر اس عظیم دینی درسگاہ میں حاضری کا موقع مل رہا ہے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں انشاءاللہ کچھ گفتگو کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث. فرمایا جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. انسان اپنی زندگی میں عمل کا مکلف ہے. انسان دنیا سے جب چل بستا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اور ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے. کوئی بھی انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے. وہ ضابطہ ہے، وہ اٹل قانون قدرت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. ہر انسان نے بالآخر قبر کی پاتال میں جا کر سونا ہے. یہ دنیا اور یہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان اور یہ دنیا میں جو بھی کچھ نظر آ رہا ہے یہ سب ختم ہو جانا ہے. ہر انسان نے موت کے جام کو پینا ہے. جب انسان کا انتقال ہوا اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اس نے اپنی زندگی میں جتنے اعمال کرنے تھے کر لیے، جتنی نمازیں پڑھنی تھی پڑھ لی، جتنے روزے رکھنے تھے رکھ لیے، جتنے اچھے عمل وہ کر سکتا تھا کر لیا. یہاں موت کی آواز آئی، موت کا نقارہ بجا اور وہاں اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. مگر الا من ثلاثہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے اعمال ایسے ہیں کہ جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی منقطع نہیں ہوتا. مرنے کے بعد بھی ان اعمال کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے. اعمال کا جو ثواب کا میٹر ہے وہ چلتا رہتا ہے. انسان تو دنیا سے چلا گیا، قبر کی پاتال میں جا کر سو گیا، لیکن اس خوش نصیب نے وہ 3 قسم کے اعمال کیے. اب وہ قبر میں اکیلا ہے، تنہا ہے، لیکن نیکیوں کا میٹر چل رہا ہے، اعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، درجات بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں. وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ وہ 3 کام کون سے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے، انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتے ہیں، انسان کو اخروی زندگی میں ترقی عطا کرتے ہیں، اس کے کام آتے رہتے ہیں. آج وہ 3 اعمال بتلانے ہیں. اس سے پہلے میں عرض کروں کہ یہ تینوں اعمال ایسے ہیں کہ جن کا تعلق الحمدللہ ان مساجد، ان مدارس اور ان خانقاہوں کے ساتھ ہے. یہی تینوں اعمال جو ہمارے نبی نے بتلائے، یہی تینوں اعمال ہمیں ان مساجد سے ملیں گے، ان مدارس سے ملیں گے، ان خانقاہوں سے ملیں گے. خوش نصیب ہیں وہ افراد، خوش نصیب ہیں وہ نفوس قدسیہ کہ جن کا تعلق ان مساجد کے ساتھ ہے، ان مدارس کے ساتھ ہے، ان خانقاہوں کے ساتھ ہے. جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان 3 اعمال کی توفیق نصیب فرماتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ 3 عمل انہی مدارس سے ہمیں ملیں گے، انہی خانقاہوں سے ہمیں ملیں گے. پہلا عمل جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، فرمایا کہ صدقۃ جاریہ. پہلا عمل وہ صدقہ جاریہ ہے. ہمارا وہ پاکیزہ مال جو ہم نے اللہ کے راستے میں لگا دیا، یہ صدقہ جاریہ بن گیا. اب یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ختم نہیں ہوگا، نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. کسی خوش نصیب انسان نے اپنے مال میں سے کچھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کسی مدرسے کی تعمیر میں حصہ لے لیا، کسی خانقاہ کی تعمیر میں حصہ لے لیا. اب وہاں پر
اللہ کے دین کا کام ہو رہا ہے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ فرمایا کہ جب تک اس مدرسے میں اور اس مسجد میں اور اس خانقاہ میں اللہ کی صدا بلند ہوتی رہے گی، لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، قال اللہ و قال رسول کا درس ہوتا رہے گا، اعمال ہوتے رہیں گے، نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، تلاوت ہوتی رہے گی، دین کی اشاعت کا کام ہوتا رہے گا۔ فرمایا کہ جتنا ثواب اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو عطا فرمائیں گے، تلاوت کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے، پڑھنے پڑھانے والوں کو عطا فرمائیں گے، برابر کا ثواب اللہ اسے بھی عطا فرمائیں گے جس نے اپنا مال ان مدارس کے اندر لگایا ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی نے اگر ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر میں لگائی ہوگی، مسجد مدرسے کی تعمیر میں لگائی ہوگی، فرمایا کل قیامت کے دن وہ اینٹ بھی اللہ کے حضور گواہی دے گی، یا اللہ فلاں ابن فلاں وہ خوش نصیب ہے، وہ تیرا بندہ اور تیری بندی کہ جس نے اپنے مال میں سے یا اللہ مجھ اینٹ کو خرید کر تیرے گھر میں لگایا تھا، یہ فلاں خاتون تھی، یہ فلاں مرد تھا، اپنا پاکیزہ مال میرے گھر میں لگایا، میری مسجد میں لگایا، میرے مدرسے میں لگایا، یا اللہ یہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے گھر میں ان کا مال لگا تھا۔ یہ اینٹیں اور یہ میٹریل اور یہ ساری چیزیں اور یہ دریاں اور یہاں کی فضائیں بھی گواہی دیں گی، اور فرمایا کہ اللہ ان کی گواہی کو قبول فرمائے گا اور ان کے اعمال کو جاری اور ساری فرما دے گا اور نیکیوں کا میٹر ان کا چلتا رہے گا۔ تو پہلا وہ کام جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا اور ہمارے کام آتا رہے گا، وہ ہمارا پاکیزہ مال ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، وہ مستورات بھی پنڈال میں ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اس مال کو ہمیشہ کے لیے اگر صدقہ جاریہ بنانا ہے، اس مال کو اپنی آخرت کے لیے آپ نے سرمایہ کاری کے طور پر لگانا ہے، تو ان مدرسوں کی طرف رجوع کیجئے، ان مسجدوں کی طرف رجوع کیجئے، ان خانقاہوں کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ مال جو آپ کا یہاں پر لگ جائے گا، ان مدارس کے طلبہ پر لگ جائے گا، ان کی تعمیر پر لگ جائے گا، وہ مال آپ کا باقی رہے گا، جاری اور ساری رہے گا، ورنہ تو ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے۔ تو پہلا یہ عمل بھی الحمدللہ یہ بھی ان مساجد اور مدارس سے زندہ ہونے والا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان مساجد و مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اپنے مال کے ذریعے سے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا او علم ينتفع به، فرمایا کہ دوسرا وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، وہ فرمایا کہ وہ علم کا حصول ہے جو علم نافع بن جاتا ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ، وہ خوش نصیب مرد یا خوش نصیب عورتیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا لیکن علم حاصل کر کے اس کو نافع بھی بنا لیا۔ علم حاصل کر کے نافع جس نے علم بنا لیا، وہ اس کے لیے مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا، اس کی قبر میں بھی اس کا ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس سے متعلق میں عرض کروں کہ ہمارے یہ خوش نصیب نوجوان جو الحمدللہ فضلاء کی صف میں آ گئے ہیں، اور وہ ہماری بچیاں جنہوں نے ماشاءاللہ 6 سالہ درس نظامی مکمل کیا، انہوں نے علم حاصل کیا، آپ نے علم حاصل کیا۔ اب اگر اس علم کا نور چاہیے، اس علم کی لذت چاہیے، اس علم کی حقانیت چاہیے، تو آپ کو علم کو نافع بنانا ہوگا، اس علم کو نفع بخش بنانا ہوگا، اس علم کے فیض کو جاری کرنا ہوگا۔ علم کو نافع بنانے کا کیا مطلب ہے کہ اپنے علم کو اپنی ذات تک محدود نہیں رکھنا، ایک خول میں بند ہو کر نہیں رہنا، صرف اپنے علم کو اپنے گھر والوں کے فائدے کے لیے محدود نہیں رکھنا، بلکہ علماء کی ذمہ داری ہے، وہ پڑھنے والی بچیوں جو پڑھ کر یہاں سے میری بچیاں جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے علم کو نافع بنانا ہے۔ جس علاقے میں آپ یہاں سے پڑھ کر جائیں گے، آپ نے وہاں پر جا کر انقلابی کام کرنا ہے، علم کے فیض کو پھیلانا ہے۔ لوگ مثال دیں کہ وہ دیکھو دارالعلوم حنفیہ سے پڑھ کر آنے والا یہ نوجوان عالم ہے، اپنے گاؤں میں آ کر اس نے انقلاب پیدا کر دیا۔ کیا اس کے اچھے اخلاق ہیں، کیا اس کا طرز زندگی ہے، کیا اس کی گفتار ہے، اور اس نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے
اور اپنی محنت سے اپنے علاقے کے اندر 4 چاند لگا دیے۔ یہ دیکھو دارالعلوم حنفیہ للبنات میں پڑھنے والی یہ بچی ہے جو وہاں سے عالمہ بن کر آئی، لیکن اس نے آ کر اپنے محلے میں خواتین میں ایسی محنت کر کے دکھائی، اپنے علم کو ایسے نافع بنایا اور دوسروں کو بھی دین پر لگا دیا، ان کو بھی دینی اعمال پر لگا دیا۔ یہ ہے علم نافع۔ میرے بھائیوں اور میری بچیوں، آپ نے اپنے علم کو نافع بنانا ہے۔ اگر اس علم کے ذریعے آپ دنیا کی ترقی بھی چاہتے ہیں، آخرت کی ترقی بھی چاہتے ہیں، آپ نے جو بخاری شریف کے اندر علم کے اتنے سارے فضائل پڑھے ہیں، بچیوں نے جو فضائل پڑھے ہیں، یہ فضائل حقیقتاً تبھی حاصل ہوں گے جب علم نافع بن جائے گا۔ جب علم کو لے کر ہم قریہ قریہ بستی بستی اپنے ہر علاقے میں پہنچیں گے اور علم کا حق ادا کریں گے، حق کی صدا کو بلند کریں گے، سچ کو سچ کہیں گے، غلط کو غلط کہیں گے اور حق کے کام کو لے کر آگے بڑھیں گے، دین اسلام کی اشاعت کے جذبے کو لے کر آگے بڑھیں گے، تو یہ علم جب نافع بن جائے گا تو پھر حقیقی معنوں میں آپ علماء کی صف میں آ جاؤ گے۔ حقیقی معنوں میں العلماء ورثۃ الانبیاء اس حدیث کے مصداق بن جاؤ گے، اور پھر اللہ آپ کو چمکائے گا، پھر اللہ آپ کو وہ نور عطا کرے گا، پھر وہ بلندیاں ملیں گی، وہ عزتیں ملیں گی، وہ عظمتیں ملیں گی، وہ صداقتیں ملیں گی جو اللہ نے ہمارے اکابرین کو عطا فرمائی۔ وہ ہمارے جتنے اکابرین گزرے ان کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، انہوں نے جو پوری دنیا میں اللہ کے دین کا پھیرا لہرایا، جو ان کی عظمت کا ڈنکا بجا، وہ اسی وقت ہوا جب انہوں نے اس علم کا حق ادا کیا تھا، علم پر عمل کر کے دکھایا تھا، علم کے فیض کو آگے پھیلایا تھا۔ اس لیے آپ نے اس علم کو نافع بنانا ہے۔ اور میرے عام جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر بھی یہ لازم ہے کہ اللہ نے جس کو جتنا علم دیا ہے اس علم کو نافع بنانا آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ کل جب ہم دنیا سے چلے جائیں، قبر کی تنہائی کا شکار ہو جائیں، تو ہمارے پاس اعمال آتے رہیں، نیکیاں چلتی رہیں، ثواب کا سلسلہ چلتا رہے، تو آپ بھی اپنی بساط کے مطابق اللہ نے جو آپ کو علم دے دیا، بلغوا عنی ولو آیا، حضور نے فرمایا جس کے پاس میرے دین کا ایک ٹکڑا بھی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی تبلیغ کرے۔ آپ پر لازم ہے، اللہ نے آپ کو نماز کا علم دے دیا، آپ نمازی بن گئے، اب آپ پر واجب ہے کہ اس نماز کی تبلیغ کریں، اپنے محلے والوں کی فکر کریں جو بیچارے بے نمازی ہیں، جن کو دین کا علم نہیں ہے، نماز ان کو پڑھنے نہیں آتی، اب آپ نے محنت کرنی ہے، ان کو نماز کی طرف لانا ہے اور ان کو نماز سکھانی ہے۔ حدیث میں آیا کہ اگر کسی نے ایک شخص کو بھی نماز سکھا دی اور وہ مسجد میں آنے والا بن گیا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، جب تک وہ مسجد میں آتا رہے گا، جتنا ثواب اس کو نماز پڑھنے کا ملے گا، جتنا ثواب اس کو مسجد میں آنے کا ملے گا، فرمایا برابر کا ثواب اللہ اس کو مسجد میں لانے والے کو بھی عطا فرمائیں گے۔ جب وہ قبر کی پاتال میں ہوگا تو اس کے پاس نیکیوں کا انبار آئے گا، بہت سا ثواب لا کر اس کو قبر میں دیا جائے گا کہ جناب یہ آپ کے کھاتے کا ثواب اور آپ کے اعمال۔ وہ حیران ہوگا کہ یہ اتنی نیکیاں میرے پاس کہاں سے آ گئی، مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، یہ اتنے اعمال کہاں سے آ گئے؟ تو اس کو بتایا جائے گا تم نے فلاں فلاں پر محنت کی، ان کو دین سکھایا، ان پر تبلیغ کی، ان کو مسجد میں آنے والا بنا دیا، ان کو نمازی بنا دیا، ان کے اخلاق اچھے کر دیے، اور ماؤں بہنوں نے فلاں فلاں نے فلاں کو پردے پر لگا دیا۔ اب جتنا ثواب ان کو مل رہا ہے برابر کا ثواب اللہ قبر میں تمہیں بھی عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طرح یہ علماء جب دوسروں کو دین کی طرف لائیں گے تو ان کے لیے بھی وہ عمل کریں گے، ان کے لیے قبر میں یہ ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو دوسرا وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہے گا، وہ علم ہے جس علم کو نافع بنایا، اور یہ علم بھی الحمدللہ انہی مدارس سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی خوش نصیب ہیں کہ جو ان مدرسوں کی چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ یہاں پر جس علم
علم کی بات کی جا رہی یہ وہ علم ہے جس کا تعلق علوم الہیہ سے ہے، جس کا تعلق علوم نبوت سے ہے۔ یہاں پر وہ علم مراد ہے جو ان مدرسوں میں پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیاوی علم کا انکار کر رہے ہیں، ہم عصری تعلیم کا انکاری ہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، ہم خود عصری تعلیم کو مانتے ہیں، عصری تعلیم کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کی حکم پر ہم تو خود ان مدرسوں میں الحمدللہ عصری تعلیم بھی دے رہے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ اپنی جگہ پر عصری تعلیم کی ضرورت ہے، دنیاوی علوم کے حاصل کرنے کی اس دور میں ضرورت ہے، لیکن اس جگہ پر جس علم کی فضیلت بتلائی گئی، جس علم کو نافع بنانے کے لیے حکم دیا جا رہا، یہ وہ علم ہے جو ان کتابوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو ان حدیثوں میں پڑھایا جا رہا ہے، جو قرآن کی تفسیر میں پڑھایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے طلبہ اکرام، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ حضرات الحمدللہ ان مدارس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ نے ان مدارس سے تعلق کو مضبوط کیا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دل میں اس بات کا احساس نہ لے کر آئیں کہ شاید ہم دنیا سے پیچھے رہ گئے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ بڑی عزت و منزلت والے لوگ ہیں۔ تو یہ دوسرا عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا۔ تو تیسرا وہ عمل جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوگا، او ولد صالح یدعو لہو، وہ فرمایا تیسرا عمل، آپ نے جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، آپ کا وہ نیک بیٹا یا آپ کی وہ نیک بیٹی کہ جس کو آپ نے اللہ کا دین پڑھایا، جس کو آپ نے قرآن کا علم دیا، حدیث کا علم دیا، اب آپ کا بیٹا آپ کی تربیت کے نتیجے میں، آپ کی بیٹی آپ کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی محنت کی وجہ سے وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، آپ کی اولاد نیک صالح بن کر اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگی ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، آگے لوگوں کو پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا یہ خوش نصیب والدین ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی قبر میں ان کو ثواب ملتا رہے گا، نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ وہ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے کہ جن کو کشف قبور کا معاملہ پیش آیا، وہ نیند کی حالت میں تھے اور ان کو نیند میں ان کے سامنے کشف قبور ہوا، یعنی قبر کے حالات کو ان کے سامنے کھول دیا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے، تھوڑی دیر میں وہاں میں نے دیکھا کہ قبر سے لوگ اٹھنا شروع ہوئے اور ایک بہت بڑا جمع غفیر جو قبر میں موجود تھا لوگوں کا، اس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، جو یہ بہت سارے لوگ قبر سے اٹھے اور وہاں پر جمع ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے کچھ برسنا شروع ہوا، کچھ میٹھی قسم کی چیز تھی، کچھ سفید قسم کی چیز تھی جو آسمان سے برس رہی تھی، اور تھوڑی دیر میں یہ سارا مجمع جو قبروں سے اٹھا تھا وہ اس چیز پر جو آسمان سے گر رہے تھے اس پر لپکنے لگا۔ ہر انسان کی یہ کوشش تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ اٹھا لوں، میں زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں، ایک دوسرے پر گر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں زیادہ جمع کر لوں، میں زیادہ جمع کر لوں۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ کون لوگ ہیں اور یہ آسمان سے کیا برس رہا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میری نظر گئی کہ ایک طرف ایک درخت کے ساتھ ایک صاحب ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، میں ان کے پاس چلا گیا اور جا کر پوچھا کہ جناب یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے بتایا کہ ہم سب وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی مکمل کر کے قبر میں آ کر سو گئے ہیں۔ پوچھا یہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو آسمان سے برس رہا ہے یہ وہ ایصال ثواب ہے جو مسلمان اپنے دنیا سے گزرے ہوئے لوگوں کو پڑھ کر بخش دیا کرتے ہیں۔ کوئی 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر بخش دیتا ہے، کوئی قبرستان سے گزرتے ہوئے کچھ تلاوت قرآن کی کر کے ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ اب یہ ایصال ثواب ان تمام مرحومین کی ضرورت ہے، یہ آسمان سے برستا ہے اور ان سب کو اسی چیز کی ضرورت ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد نہ دنیا کے مال کی ضرورت ہوتی ہے، نہ دنیا کے منصب اور عہدوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر تو اعمال چاہیے، یہی ثواب چاہیے، اس لیے یہ آسمان سے برس رہا ہے۔ ہر مردے کی یہ کوشش ہے، ہر مرد و عورت کی یہ کوشش ہے کہ میں زیادہ
زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں۔ پوچھا کہ جناب کیا آپ کو ضرورت نہیں؟ آپ تو بڑے آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہو۔ اس نے کہا ضرورت تو مجھے بھی ہے، لیکن الحمدللہ میں اپنی ترتیب بنا کر آیا ہوں، میں اپنا کوٹا ترتیب دے کر آیا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، میں نے اپنے بیٹے کو قرآن و حدیث کا علم عطا کیا۔ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ الحمدللہ اتنا قرآن پاک پڑھ لیتا ہے جتنی مجھے ضرورت ہے، اور وہ پڑھ کر مجھے بخش دیا کرتا ہے۔ الحمدللہ مجھے اتنا ثواب پہنچ جاتا ہے، روزانہ مجھے ان سب سے زیادہ ثواب پہنچ رہا ہے کہ میں نے الحمدللہ بیٹے کی تربیت کی، حافظ قرآن بنایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر ہمیں اپنے مرنے کے بعد بھی اپنے لیے آسانی کرنی ہے تو اپنی اولاد کو اس دین کا علم پڑھائیں، قرآن کا علم پڑھائیں، ان مدرسوں کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ ان مدرسوں میں اگر ہمارے بچے پڑھتے رہیں گے، نہ صرف دنیا بنے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو شکوہ کرتے ہیں اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد نے پریشان کر کے رکھ دیا، اپنی منمانی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب دنیا کے پیچھے لگیں گے، جب دنیاوی علوم ہی کو آخری مطمع نظر سمجھیں گے تو پھر یہی ناکامی ہوگی۔ آؤ اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو ان مدارس کا رخ کریں، ان خانقاہوں کا رخ کریں۔ یہاں پر آپ کو وہ تربیت ملے گی جو نہ صرف آپ کی دنیا میں کام آئے گی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے کام آنے والی ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک ادارہ دارالعلوم حنفیہ جو ایک عظیم ادارہ ہے، جہاں ماشاءاللہ بڑا معیاری کام ہو رہا ہے۔ اپنے اس علاقے کی دینی درسگاہ کی قدر کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر اپنی آخرت کو بنانا ہے تو اس ادارے کے ساتھ ہمیشہ وفا کریں، اس ادارے کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں۔ وہ مائیں بہنیں جو پنڈال میں موجود ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اس مدرسۃ البنات کے ساتھ جڑی رہیں، اپنی بچیوں کو یہاں پر بھیجیں۔ جتنا تعلق آپ کا اس مدرسے کے ساتھ رہے گا، مدارس کے ساتھ رہے گا، خانقاہوں کے ساتھ رہے گا، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنتی رہے گی، آپ کی آخرت بھی بنتی رہے گی۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان طلبہ اکرام کو اور ان بچیوں کو مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ اتنی بڑی عظیم سعادت اور یہ عزت و عظمت اور یہ مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ بس اب آپ نے اس عظیم مرتبے کی لاج رکھنی ہے، اس مقام کو سمجھنا ہے، اور میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا جناب برادر محترم حضرت مولانا فضل الرحمان آزاد صاحب دامت برکاتہم کہ جس کی شب و روز کی جن کی محنتوں کی بدولت الحمدللہ یہاں پر یہ دین کا چراغ جل رہا ہے اور قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے محسن حضرت سید پیر عبد المعبود آزاد شاہ صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات نے حضرت کا بیان بھی سننا ہے اور انشاءاللہ ان کی گفتگو اور ان کا ہر موتی آپ نے سمیٹنا ہے۔ یاد رکھیے میرے طلبہ اکرام، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علم کو نافع بنانا ہے اور اس کے لیے تربیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اور اس فتنے کے دور میں جب ہر طرف نظریاتی یلغار ہے، جہاں ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اس دور میں بہت ضروری ہو گیا ہے۔ کسی اللہ والے کی مشاورت سے چلنا اس فتنے کے دور میں ضروری ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے حضرت والا جن کے پاس کئی نسبتیں ہیں، جو جنہیں اللہ رب العالمین نے بڑی نسبتوں سے نوازا، انشاءاللہ حضرت بیعت بھی فرمائیں گے، بیان بھی فرمائیں گے۔ آپ تمام علماء اور طلبہ سے گزارش ہے کہ حضرت کے ہاتھ پر بیعت بھی کریں اور حضرت سے اصلاحی تعلق قائم فرمائیں اور اس خانقاہی سلسلے کو سمجھیں کہ یہ بنیاد ہے۔ یہ مساجد و مدارس اور خانقاہ ہماری بنیاد ہیں اور یہیں سے سارے سلسلے چلا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس مدرسے کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے تمام اکابرین، تمام شیوخ کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک
ماشاء اللہ بیان فرما رہے تھے خطیب پاکستان حضرت مولانا ہارون معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فاضل جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹون کراچی۔